یہ سو ہی نہیں سکتے، ان کو نیند ہی نہیں آتی، ان کی راتوں کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں، یہ پھر بھی باز نہیں آتے۔ یہی تو لوگ ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو ان کا دل کہتا ہے، اور ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہوتی ہے کہ یہ بدلیں گے ہی نہیں۔ معاشرے کے ہر بندے کا فرض ہوتا ہے کہ ایسے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اللہ نے جس قسم کی کسی کو طاقت دی ہے نا، اس کا رائٹ ہے کہ وہ آواز اٹھائے، اس کی آواز سنی جائے یا نہ جائے، اس کی آواز میں طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا فرض ہے کہ وہ آواز اٹھائے۔ وہ اگر ظلم دیکھتا ہے تو کھڑا ہو جائے، اس کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، مقصد نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے اس کو چلانا ہے۔ اگر اس نظام کے لیے کسی نے اپنی جان قربان کی ہے، اللہ نے اس کی جان کا انعام دینا ہے۔ جب ایک معاشرہ اللہ کے نظام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب ایک معاشرہ اللہ کے نظام کے ساتھ لگ جاتا ہے، جب ایک قوم اللہ کے نظام کو اپنے دلوں میں اتار لیتی ہے نا، وہ قوم زمین سے اٹھ کے آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اتنی بڑی سلطنت کیسے کھڑی کر دی؟ انہوں نے ایک قوم بنائی تھی، انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں تھے کروائے، کوئی سڑکیں، کوئی اچھی گاڑیاں نہیں تھی چلائیں، انہوں نے ایک نظام لے کے آئے تھے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے دور میں اسلام کو بڑی ترقی ملی، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں اسلام کو بڑی فتوحات ملی، بڑا مال غنیمت ملا۔ حضرت عمر نے بھی انصاف کے نظام قائم کیے، ادارے قائم کیے، چھونیاں قائم کی، یتیم بچوں کے نان و نفقے کا خیال رکھا، ریاست نے بیوہ کو سپورٹ کیا، ریاست نے اپنے نچلے طبقے کو سپورٹ کیا، بڑوں سے انہوں نے ٹیکس لیا، زکوٰۃ دی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا تھا، حضرت عمر نے اس کو لاگو کر دیا اور سختی سے قانون بنا دیے، اور ہر بندے کے اوپر لازم کر دیا کہ جو بھی قانون توڑے گا اس کو جواب دینے پڑے گا۔ قومیں ایسے بنتی ہیں، قومیں ایسے نہیں بنتی کہ آپ اپنے گھر میں یتیم بچے کا مال کھا لیں اور کہیں جی میں بڑا عزت دار بن گیا ہوں۔ آپ دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کے باقی دیکھیں گے کہ آپ کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ آپ جب مر جائیں گے نا، جس چارپائی پہ پڑے ہوں گے اور لوگوں کے محتاج ہوں گے کہ مجھے اٹھاؤ اور ویران جگہ پہ مٹی کے اندر غرق کر دو، جب لوگ جاتے ہیں نا جنازے میں شکل دیکھ دیکھ کے، تو لوگ کہیں گے این نے ادا حق ماریا سی، ایسا منہ ایویں نہیں کہا، این نے اپنے بھتیجے کا حق ماریا، این نے اپنی بھتیجی کا حق ماریا سی۔ خدا کے لیے ایسے کام سے بچ جائیں۔ اگر آپ سے یہ غلطی ہو چکی ہے اور اس کا ازالہ کر لیں، آج وقت ہے۔ اگر آنکھیں بند ہوگی تو وقت بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میری قوم کے لوگوں، تم نے اسی لیے ترقی نہیں کی۔ ایک تو تمہارے اوپر حکمران غلط آ گئے، دوسرا تم لوگوں نے ہر گھر میں اپنی عدالت قائم کی۔ حضرت عمر نے جو نظام عدل قائم کیا تھا، انہوں نے تو اس میں اپنے بیٹے کو سزا دے دی تھی۔ اس نظام عدل کے سائے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی تھی، کوڑے مارے تھے انہوں نے۔ لوگوں نے کہا جی آپ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ کے نبی کا نظام، اللہ کے نبی کا دین سب سے اوپر ہے، بیٹے بھی ہزاروں قربان اس کے اوپر۔ تو میں اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں اس ملک کے اندر جو حق کی بات کرتا ہے اٹھایا جاتا ہے، جو اپنے رائٹ کے لیے اپنے رائٹ کے لیے جو بولتا ہے وہ بھی اٹھایا جاتا ہے، تو جو لوگوں کے رائٹ کے لیے بولتا ہے اس کا تو حشر نشر ہی کر دیتے ہیں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، میں سچا ہوں، میں سچ کے لیے کھڑا رہوں گا، میں سچ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، میں کبھی مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میرا مقصد ہے کہ میں نے کسی ذات کو جواب دینا ہے۔ میں زمین کے کسی الہ کو الہ نہیں مانتا، میں اس کو فرعون مانتا ہوں۔ میرا الہ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ رب العزت ہے۔ میں ایک ذات کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف ایک ذات کے آگے جھکتا ہوں، میں صرف ایک ذات سے اپنی حفاظت مانگتا ہوں۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ اپنے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے نا، جس قسم کا بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اور اللہ تعالیٰ اس ریاست کو آباد رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ اپنا دین لے کے آئے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے رستے پہ چلا جن کے اوپر آپ نے نعمتیں بخشیں، نہ کہ ان کے رستے پہ جن کے اوپر آپ غصے ہوتے رہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں آخر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر ظلم کے خلاف اٹھا کرو اور ہر ظالم کو عبرت کا نشان بنایا کرو۔ اللہ نے یہ تمہیں طاقت دی ہے، یہ تمہارے ایمان کی طاقت ہے۔ اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو معاشرے کے اندر کوئی بندہ نہیں رہ جائے گا جو کسی کے اوپر ظلم کر پائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔